السلام علیکم میرے پیارے مسلم بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے سردار نوجوان جنت حضرت امام حسین اور کربلا کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے بالوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے بالوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود آپ میں سے جو بھی لوگ واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ جائیں۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو گیا اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پیتے رہے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین نے اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزیدی جانتے تھے کہ آپ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنے بھی ہوں لیکن حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل نہیں ٹک سکتے۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی
کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے ویسے ہی سمر جلجوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک ہی اولاد بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہیں ہر دل میں روشنی کی طرح۔ یا اللہ ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے بولنے میں یا پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں معاف کرے۔